بالکل بھی اس پہ کوئی کنیکشن نہیں. دیکھیں ایک تو عدالت کا اپنا پروگیٹیو ہے کہ وہ غیر موجودگی میں سنوا دے یا سامنے جن کے اوپر جرم ثابت ہونا یا فریم ہونا ہے وہ ہوتے ہوئے کرے یا ان کا لائر ہونا ضروری ہے. اور یہ ڈیکورم کی بھی بات ہے کہ جج جو ہے یا کورٹس جو ہیں وہ آپ کی مرضی سے نہیں چلتی. اگر میں بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوتا تھا تو 1 بجے اگر میرا باری آئی تو میں 8:30 سے وہاں موجود ہوتا تھا. تو یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے آئی تھنک ریٹن آن دا وال. اس کیس کے اندر یہ نہیں کہ میں آپ کو کل سے بتا رہا ہوں آج سے بتا رہا ہوں. میں تو کیبنٹ کے اندر یہ بات اس وقت کہی تھی جب پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب وزیر اعظم تھا, میں واقعی وزیر تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کھڑے ہوں گے کئی سالوں کے بعد. میں نے اس کو بھی اوپن سیٹ کیس کہا تھا, یہ میں نے اس کو بھی ان سے کہا تھا, اور اگر آپ بھی اپنے آرکائیو میں جائیں اس رات کو بھی میری اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے اس پہ بڑی شور و غل ہوا تھا میری اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. میں نے اس کو بھی ان سے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا اور ہم واپس الیکشن میں گئے تو یہ کیس تھوپ دیں گے اور جیل ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے, میں بنی گالا بھی جا کے ان کو بتا کے آیا تھا کہ آپ ابھی بھی ریورس کر لیں اس کو. جب آپ بنی گالا گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں اس کو فردر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو ایشو تھا کہ جی سیلڈ انویلپ میں کابینہ سے, یہ تو کلیئر بات ہے سر. دیکھیں اس میں تو کوئی یہ اس دن کی اس تاریخ کے اندر آپ کو اور بھی وزیروں کے بیانات ہیں, میرا بھی اس میں ہے. لیکن خان صاحب نیور ایکسیپٹڈ کہ نہیں اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. نہیں. اور دیکھیں مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ 15 سال 16 سال کے بعد مجھے یہ لگے کہ وہ چور ہیں تو وہ پھر جمائمہ کے لاکھوں ڈالر کروڑوں ڈالر لے لیتے طلاق کے ٹائم پر. لیکن اس کا بینیفٹ تو بیگم صاحبہ ان کے بچوں کو ہوا ہے, اور بندوق آپ نے بلٹ دی, میں نے ریوالور دیا, فائر تو عمران خان صاحب نے سائن آف تو انہوں نے کیا, تو سزا تو ہوگی, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اور یہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ سزا ہو جائے گی. جو بیک چینل کی بات ہو رہی ہے, یعنی چلیں ایک تو مذاکرات تو ایک فرنٹ چینل ہے اور نظر آ جائے گا جو کچھ بھی ہو رہا ہے. آج چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر پشاور گئے, امپورٹنٹ دورہ تھا, اس کے اوپر آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز بھی جاری کی, فوٹیج بھی بھیجی, اور پریس ریلیز میں ایک تو دہشت گردی کے حوالے سے بڑا کچھ لکھا ہوا ہے, اور پھر انہوں نے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ریزالو ہے اداروں کا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو فائٹ کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو اس کی فوٹیجز آئی ہیں, جو تصویریں آئی ہیں, اس میں علی امین گنڈاپور صاحب بھی ہیں, وہ بھی میٹنگ میں موجود ہیں, محسن نقوی صاحب بھی ہیں, گورنر صاحب بھی ہیں. اور یہ جو معاملات چل رہے ہیں عمران خان صاحب سے اور یہ جو بیک چینل مذاکرات, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اوپنلی وہ ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں چانس ہے کہ بیک چینل سے کچھ معاملات ایکچولی چل رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو کوئی بیک چینل ہو نہیں رہا, اور بیک چینل میں سمجھتا ہوں 20 جنوری کے بعد ہوگا. اور عمران خان صاحب کی طرف سے بڑا تسلسل سے ہوگا, اور بڑا ہی فارورڈنگ اور بڑا اچھا جسٹس شروع ہوں گے. سو ان کی بیٹ ہے 20 جان ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن, اور اس کے بعد ان کی جو توقعات ہیں. دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے بعد چیزیں سرپرائز کریں گے عمران خان صاحب کو. میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے. اور اس کے بعد دیر آئے درست ہے, شاید ان کے پاس آ جائے عقل, اور وہ ان کی جو 90% کی عادت کمپرومائزڈ ہے اس کو سائڈ پہ کریں اور خود دیکھیں. تو ابھی جتنی سزائیں ہو رہی ہیں یا ہوں گی یا پھیلتی جا رہی آگ, اس کو ابھی بھی کرٹیل کر لیں کہ مزید آگے نہ جائے. تو یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی زیرو فلیکسیبلٹی ہے سر. اسٹیبلشمنٹ کو مجھے بتائیں نا, اسٹیبلشمنٹ نے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے اکنامکلی سنبھال لیا ہے, ڈپلومیسی میں سنبھال لیا ہے, اپنے سارے معاملات سنبھال لیے. تو اسٹیبلشمنٹ کیا چاہیے ان سے؟ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں چاہیے. ان کو اسٹیبلشمنٹ سے بقول ان کو چاہیے کچھ, ٹھیک ہے, ان کو گورنمنٹ سے کچھ چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر مجھے کچھ فکر ہی نہیں ہے آپ سے تو میں آپ کا کیوں ہوں گا؟ There has to be a reason. تو پھر ان مذاکرات کا کیا فائدہ ہے جو ہو رہے ہیں؟ دیکھیے مذاکرات جو ہیں یہ سارے آپٹکس کے لیے ہو رہے ہیں, اچھی باتیں ہونی چاہیے, لیکن اس میں سب کمپرومائز ہے. سب چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے ٹی وی چینل نے دکھایا ہے کہ جی کمپرومائز ہیں, سوشل میڈیا کے اندر کمیونیکیشن آ رہی ہے کہ اس کو جیل میں رکھو. پارٹی چاہتی ہے جیل میں رہے, خدا نخواستہ عمران خان صاحب کا اور کچھ ہو جائے تاکہ 40 سال تک انجوائے کریں. تو اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا مذاکرات میں سے؟ دیکھیے نکلنا چاہیے, اس میں سنسیئر لوگ ہیں, شوکت یوسف زئی ہے, بیرسٹر سیف ہے, علی محمد خان ہے, سلمان کرم راجہ صاحب ہے, گوہر صاحب ہے, علی ظفر صاحب ہے, مروت ہے. ایسے بہت سارے چہرے ہیں جو اچھے چہرے بھی ہیں جو عمران خان کو کمپرمائز کر رہے ہیں. اس میں کئی چہرے تو پی ٹی آئی کے چہرے نہیں تھے, آپ بن گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان میں وہ برائیاں یا ان کے اندر یہ مخلص ہے اپنے لیڈر کے ساتھ. تو ایسے لوگ اگر فور فرنٹ میں آئیں گے تو شاید ہو جائے. لیکن باقی اگر آپ بات کریں باقی اپوزیشن لیڈر اور دائیں بائیں کے لوگوں کو تو سر وہ تو یہ جو یعنی پروڈکشن آرڈر آ رہا ہے, یہ بھی آ رہا ہے, وہ میں بھی سن رہا تھا, آپ نے بھی اس حوالے سے سینٹ میں شروع کے دنوں میں کہا تھا کہ کرنا چاہیے. تو اس کو تو اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے نا کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں, ایک طریقے سے ایک انڈیکیشن ہے پی ٹی آئی کے لیے فرام دس سائڈ کہ بھئی ہم بھی تھوڑا سا
آپ کے لیے کچھ لچک دکھانے کے لیے ریڈی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے اگر یہ لچک ہو رہی ہے تو یہ اچھی چیز ہے. اگر آپ اس کو لچک کی زمرے میں لیں گے, دو لیگلی کوالیفائی کرتا ہے اعجاز چودھری صاحب, ٹھیک ہے, ان کے کیسز ثابت نہیں ہوئے ہیں, وہ سینیٹر ہیں, ان کا رائٹ بنتا ہے اس کے امپلیمنٹ. لیکن پہلے نہیں ہو رہا تھا نا, اب ہو رہا ہے. اگر یہ دے رہا ہے درست ہے, اگر یہ سلائی ڈاؤن ہو بھی رہا ہے تو یہ اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے. پاکستان میں انریسٹ ختم ہونا چاہیے. دیکھیں میں ابھی بہت سارے دوروں میں تھا, 3 ہفتے باہر تھا ملک سے. میں نے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ آبزرو کی جہاں بہت ساری پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں. اور لیکن جب میں ان لوگوں کے پاس گیا جو کنسرن رکھتے ہیں, تو انہوں نے مجھے باہر یہ بتایا کہ ایک تو عمران خان صاحب کی جان کے سلسلے میں میں نے ضرور اپنا کنسرن شو کیا کہ ان کی پارٹی کے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے. دوسرا جب جو پی ٹی آئی پروپیگنڈا کرتی تھی وہ جب ایکسپلین کی ود ایویڈنس کی, تو آپ نے دیکھا کہ وہ حصہ تھم گیا ہے. اب باہر سے وہ کوئی لیٹر بازی نہیں ہو رہی, وہ کم ہو گئی. کن سے ہوئی ملاقاتیں ٹھیک ہے, میرے خیال سے وہ کیونکہ فارن پالیسی کا ایشو ہے, فارن تو پبلکلی آپ ابھی نہیں کر رہے, بتا رہے کہ کن سے ملاقات. میں نے سب کچھ بتا دیا ہے. مجھے تو اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے لیے جو بہتری کرنی تھی, 1% بھی ہو, 0.1% بھی ہو, میں تو کر رہا ہوں. میرا کانفیڈنس از ناٹ دا گورنمنٹ, میرا کانفیڈنس ایس آئی ایف سی. تو بیسکلی آپ کی جو توقعات ہیں مذاکرات سے کم ہیں, ہو جائے تو اچھی بات ہے, درجہ حرارت اگر تھوڑا ملک میں کم ہو جائے تو اچھی بات ہے, لیکن کوئی ایسی سبسٹینٹیو چیز نہیں نکل سکتی ان مذاکرات سے جن سے الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کی رہائی ہو یا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملے, انلیس 20 جنوری کے بعد وہ ڈیولپمنٹس ہوں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے, پی ٹی آئی نے توقعات لگائی ہوئی ہیں واشنگٹن ڈی سی سے, وہ جب نہیں پوری ہوں گی تو اس کی روشنی میں پھر ایک ایکچولی معنی خیز قسم کا گفتگو شروع ہوگی. ایسے ہی دیکھیں آپ کا انالیسس بالکل اسپاٹ آن ہے, میرے سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں آپ. وہاں سے دیکھیں میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاؤں کہ یہ میرے حساب سے جو میں دیکھ کے آیا ہوں یا مل کے آیا ہوں, یہ شاکر ہوگا تحریک انصاف کے لیے, اور یہ ایک پازیٹیو سرپرائز ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا, تو اور یہ امریکہ سے تعلق ہے. اب میں چاہتا ہوں کوئی اچھی چیز وہ خود اناؤنس کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. فارن منسٹر بھی ان کا ہے, تو لیٹ دیم ہیو دس کریڈٹ, ایٹ لیسٹ اتنا تو میں دوں گا ان کو. تو میرے خیال سے آنے والے وقتوں میں خطے میں پاکستان کی ریلیونس ہوگی اور اس کا کریڈٹ بالکل. لیکن جو پی ٹی آئی نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے اپنی ہوپس جوڑی ہوئی ہیں وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی پوری. میری اپنی انالیسس اسسمنٹ یہ ہے کہ ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹریم. اچھا, تو 20 جنوری کے بعد پھر جب آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پی ٹی آئی پھر سے ایک ڈفرنٹ قسم کی نیگوسیشن کریں گے, تو وہ کس طرح کی نیگوسیشن ہوگی؟ وہ ابھی کشکول لے کے کھڑے ہیں, کل کی آپ نے دیکھی فوٹیجز, اس کا لیٹ کے کریں گے ضرور. اب میرے خیال سے عمران خان صاحب اس کے بعد سیریس ہو جائیں گے. ابھی تک تو وہ پاپولرزم کے اندر سمجھ دیکھیں, انہوں نے 9 مئی کر لیا, 26 کر لیا, نومبر انہوں نے لڑائی کر دیا, پروپیگنڈا کر دیا, ایس آئی ایف سی کی تصویریں لگا دی, چیف کو بدنام کیا, سب کچھ کیا, رزلٹ زیرو تھا. ٹھیک ہے, اب سارا کچھ جو ہے وہ اس پہ بیس کرتا ہے. اور جب آپ کے مطابق جب ادھر سے بھی کچھ نہیں نکلے گا تو پھر ایک بالکل ایک نیو بورن بیبی کی طرح نیگوشیشن سٹارٹ ہوگی. اس ٹائم پر میرا اپنا خیال ہے, میرا انالیسس ہے کہ اس وقت تھوڑی سی ریجٹ ہوگی گورنمنٹ, لیکن وہ برداشت کرنی پڑے گی. لیکن اس میں پھر پی ٹی آئی تو یہی دے سکتی ہے نا کہ جی اس سسٹم کو فی الحال کے لیے ایکسیپٹ کر لیں اور بولیں کہ جی ہم پھر مزید کچھ اس میں گڑبڑ نہیں کریں گے, اس کے عوض وہ عمران خان صاحب کی رہائی مانگیں گے. وہ ریئلسٹک ہے؟ یہ ریئلسٹک نہیں ہے, دونوں چیزیں ریئلسٹک نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر آپ کہیں گے وہ دے دیں گے پورا ٹرم پورا کرنے کے لیے, ریئلسٹک نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ ٹرم کے اگینسٹ ہمیں ریلیز کر دو, وہ ریئلسٹک نہیں ہے. تو اس میں سے کوئی بھی جب تک ریئلسٹک کوئی چیز نہیں ہوگی تب تک نہیں ہوگی. اور عمران خان صاحب کی رہائی ریئلسٹک نہیں ہے ایز آف ناؤ, نو. اور اس کی وجہ عمران خان صاحب خود ہیں یا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان حالات میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ دیکھیں میرے خیال سے میں تو بلیم خان صاحب کو کروں گا کہ انہوں نے ریلائی کیا ہے کمپرومائز لوگوں کے اوپر, بلائنڈلی ریلائز کیا ہے. اگر وہ اپنے ہاتھ میں لیتے تو شاید اس سے بہتر فیصلے, اس سے بہتر رزلٹ آ چکے ہوتے. تو اگر عمران خان صاحب نے رہا ہونا ہے تو انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے رہائی کے لیے تو کورٹس ہیں, میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا, لیکن کیونکہ آپ 75 سال کی ہسٹری کے بیس رہیں گے یہاں آپ نے, اور یہ بڑا ڈینجرس ملک بھی ہے کہ آپ نے ایوان سے پھانسی پہ چڑھایا ہے اور جیل سے ایوان پہ پہنچایا ہے. تو جب اپنے ملک کے اندر یہ آپٹکس دیکھے ہوئے ہوں تو یہ بڑا ڈینجرس ملک ہے اس ہسٹری کے حساب سے. تو نتھنگ از امپاسبل. ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال سے بیک فٹ پہ آنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی مخالفت کریں, اپوزیشن کے لیے سیاست کریں, آپ خلاف کریں گورنمنٹ کے, لیکن آپ اداروں کو اور ریاست کو اور پاکستان کو ڈیمیج نہیں کر سکتے.
वो एक्सेप्टेड। और ये मैंने चाहिए देखा इस बार खान साहब, यू विल बी सरप्राइज, खान साहब के सपोर्टर वोटर, पीटीआई के तो मैं नहीं कहूँगा, खान साहब ही पीटीआई है, पीटीआई खान साहब है, वो ये कहते हैं कि ठीक है ये आगे पीछे बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, हम सब कुछ फिर भी इसको प्यार करते हैं खान साहब को, वो लोग खान साहब के वोटर सपोर्टर। वो कह रहे हैं हमें ये चीज़ें अब समझ नहीं आ रही कि जब ये कहता है कि मुल्क के साथ ये करो कि पैसे रेमिटेंसेज ना भेजो, फलाना नहीं करो, तो ये मुल्क को क्यों नुकसान पहुँचा रहा है। तो फिर आपका जवाब ये होता है कि उसको इल एडवाइस किया जा रहा है, तो वो कहते हैं फिर ये मुन्ना काका है, ठीक है। लेकिन खान साहब ऐसी नेचर के आदमी है कि वो अपने लोगों को बिलीव करना शुरू कर दें, और पॉपुलर जब पार्टी होती है, लीडर होता है, वो उसका वैसे भी दूसरे आसमान। तो यानी फाइनली बेसिकली अगर हम इसकी बॉटम लाइन निकालें तो वो यही है कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि अब से लेकर और 20 तारीख तक जो है वो कोई रिगार्डलेस के असम्बली में क्या हो रहा है, मुज़ाकरात में क्या हो रहा है, अडियाला में क्या हो रहा है, नथिंग मैटर्स, जो कुछ अभी बिल्कुल स्टेटस को है, और जो कुछ होना है वो 20 जनवरी के बाद। इसके दौरान इस स्टेटस को के दौरान आपको ओपन एंड शॉट केस 190 मिलियन की सजा का हो जाएगा, वो आ जाएगा। वो तो इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। जितना यकीन से आपको पता है कि मैं फैसल वाउडा हूँ, उतने यकीन से मुझे पता है, और मुझे 4 साल से पता है, जिस वक्त साइन हो रहा था उस वक्त से मैं कह रहा हूँ एज अ ले मैन जिसको लीगली कुछ पता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 है कि इस आज से 20 जनवरी के बीच में बहुत कुछ होना है, अच्छा होना है पाकिस्तान के लिए, जिसका अभी आप हवाला दे रहे हैं, और वो अभी अगले एक हफ्ते में आ जाएगा, जो अच्छी अनाउंसमेंट की आप बात कर रहे हैं। अच्छी अनाउंसमेंट देखे थे कल 20 बिलियन की अप्रूवल है वर्ल्ड बैंक से, ठीक है जी, क्लाइमेट के अंदर, एजुकेशन के अंदर, और एक और चीज़ है उसके अंदर हेल्थ के ऊपर, तो वो एक अच्छी अनाउंसमेंट है, ठीक है जी। तो वो आ रही है। उसके बाद फिर जो ट्रम्प कार्ड है खान साहब का, वो आपने देखना है कि वो रिवॉल्व होके आपकी तरफ आता है, मेरी तरफ आता है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक।